بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اللہ اس مہینے میں میری امت کو 5 ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو میری امت سے پہلے آدم سے عیسیٰ تک کسی پیغمبر کو اللہ نے وہ نعمتیں نہیں عطا فرمائی، نہ کسی نبی کے حصے میں آئی نہ کسی امت کے حصے میں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اور قرآن کی عظمت اور برکت کے واسطے سے، رمضان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حصے میں عطا فرمائی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے وہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ بو کیا ہے؟ عام طور پر شام کو افطاری سے پہلے مغرب کے قریب پورا دن معدہ خالی ہونے کی وجہ سے فطرتی طور پر منہ میں ایک ایسی بو پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اس بو کا دوسرے آدمی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کو احساس نہ ہو تو کم از کم جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ضرور احساس ہو جاتا ہے۔ اب ظاہراً یہ بدبو ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے کا سبب چونکہ روزہ ہے۔ اللہ کے ہاں روزہ بندے کا محبوب عمل ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، جو اللہ اپنے بندوں سے اس بات کو پسند کرتے ہیں جس کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ جب یہ اتنی بابرکت نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے شام کو روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے جس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس بو کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے تو نے پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اب جو تیرے منہ سے بو آ رہی ہے میرے نزدیک اس بو کی قیمت مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرا انعام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور سمندر کی مچھلیاں یہ آخری حد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے ساری مخلوق روزے دار کے لیے دعا گواہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں یہ بندہ میرا پیارا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو مومن روزے رکھ لیتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق، خواہ فرشتے کیوں نہ ہو، جن، نباتات، حیوانات کیوں نہ ہو، جمادات کیوں نہ ہو، سمندر کی تہہ میں رہنے والی مخلوق کیوں نہ ہو، روزے داروں سے جب میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی روزے دار سے محبت کرو۔ چنانچہ ساری مخلوق محبت کرتی ہے، صرف محبت نہیں کرتی بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرتی ہے کہ یا اللہ جب یہ تیرا بندہ، تو اس کی سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ، اس کی بھوک پیاس کی شدت کو دیکھ، اس کے لیے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کر دے۔ صرف روزے دار کو یہ انعام ملتا ہے۔ تیسرا انعام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، روزانہ سجائی جاتی ہے اور ایک اعلان ہوتا ہے کہ اے جنت، ان قریب میرے وہ پیارے بندے جو اس وقت تجھ سے بہت دور ہیں، جنہوں نے تیرے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، تیری آسائشوں کو نہیں دیکھا، تیرے انعامات کو نہیں دیکھا، وہ بن دیکھے میری ذات پر یقین رکھتے ہیں، آج میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے وہ بندے دنیا کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بہت جلد آنے والے ہیں، میں پھر ان انعامات سے ان کو مالا مال کروں گا۔ جنت کو بھی خدا تسلی دیتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت انتظار میں رہتی ہے، جنت اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اللہ جن کے لیے مجھے اتنی جلدی سجایا جا رہا ہے وہ تیرے بندے میرے پاس کب پہنچنے والے ہیں؟ اللہ جنت کو تسلی دیتے ہیں، میرے بندے جلد دنیا کی مشکلات برداشت کرنے کے بعد آنے والے ہیں۔ اور چوتھا انعام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید و بند ایک ہی صحبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، شیطان قید ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عام گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، وہ باتیں جو غیر رمضان میں ہوتی ہیں رمضان میں احترام کیا جاتا ہے اور پرہیز کر لیا جاتا ہے۔ اور پانچواں انعام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی خصوصیت میں اس مہینے میں روزانہ دن اور رات
میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ صبح سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اور افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کی روزے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ سو جائے، نیند میں مصروف ہو جائے، یہ محو خواب ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے اور ایک ایک لمحہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کی اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پورے مہینے میں جتنے گناہ گاروں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں، ان تمام کے برابر رمضان کی آخری رات میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج رات میرا دریائے رحمت اتنا جوش میں ہے کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کے لیے معافی کا فیصلہ ہوا ہے، آج ایک دن سب کے برابر معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔